بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سخت دوپہر تھی، سورج سر پر تھا۔ گرمیوں کے یہ دن کافی گرم تھے۔ ایک شخص جس کے لباس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام شخص ہے، وہ سب چیزیں بغور دیکھ رہا تھا۔ بازار میں کافی چہل پہل ہو رہی تھی، لوگ اپنے آپ میں مگن بازار میں گھوم کر اپنی ضروریات کی سامان لے رہے تھے۔ ایسے میں وہ شخص جو دیکھنے میں کافی عام لگ رہا تھا، لیکن اگر اس شخص کو غور سے دیکھا جائے تو وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اس سلطنت کے بادشاہ سلطان تھے۔ وہ دوپہر کے وقت جو ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا، اس دوران وہ اپنے محل سے لباس تبدیل کر کے بازار کا گشت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ بازار میں کچھ لوگ ناپ تول میں بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں۔ ان کی نگاہیں پورے بازار میں گردش کر رہی تھی۔ چلتے چلتے یکدم ہی وہ ٹھٹک کر رکے۔ ایک عورت ایک آدمی نما عورت سے بحث کر رہی تھی۔ اس کو حساب کتاب میں ذرا تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان اس ٹھیلے کے قریب ہی کھڑے ہو گئے اور غور سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ عورت کافی دھڑلے سے اس عورت نما آدمی کو دبا کر اس سے زیادہ سبزی لینا چاہ رہی تھی۔ سلطان کو یہ عمل کافی معیوب لگ رہا تھا، کیونکہ سلطان ہمیشہ ہی ہر نسل، رنگ روپ، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان سب کو ہی ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ سب کو عزت دینا، ان کا مان رکھنا وہ اپنا اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی خود کو بدتر اور سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھا تھا۔ ایک یہی وجہ تھی کہ ان کی عزت سب لوگ کرتے تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ عورت کافی دیر تک اس عورت نما آدمی سے بحث کرتی رہی، جبکہ وہ بھی باتوں کو بنا بنا کر اس عورت کو سمجھانے لگا۔ لیکن جب معاملہ بگڑنے لگا تو سب ملاحظہ کرتے سلطان نے فوراً ہی اس عورت کو ڈپٹا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، جھوٹ بولنا اور بے ایمانی کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے لیے جہنم مقرر کی گئی ہے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت تا حیات قائم رہے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ، کہیں دیر ہو جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی شخص کسی بھی نسل کا ہو، کجا کہ وہ مرد ہو، عورت ہو، یا ان دونوں میں سے نہ ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ وہ ہم سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو اس دنیا میں کیوں بنا کر بھیجا۔ اور اگر تم خود کو مکمل تصور کرتی ہو اور سامنے والے کو خود سے کمتر سمجھتی ہو تو یاد رکھنا، آخرت تمہارے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگی۔ وہ عورت من مناتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا، جیسی باتیں آپ مجھے بول رہے ہیں، اللہ نہ کرے میری آخرت خراب ہو، خدا کرے مجھے بھی جنت نصیب ہو۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، بے شک اللہ پاک تمہیں جنت نصیب کرے، لیکن تم جس طریقے سے گفتگو کر رہی تھی اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ تم خود کو مکمل اور اس کو نامکمل سمجھتی ہو۔ وہ حق حلال کی کما رہا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اس کے مال پر ڈاکہ ڈالو۔ یہ ہے وجہ، یا بے وجہ بحث کرو۔ جبکہ وہ عورت سلطان کے بولنے سے یکدم ہی گڑبڑا گئی تھی۔ ان کے لہجے میں موجود ٹھہراؤ اور اطمینان سے وہ عورت گھبرا کر اپنا سامان اٹھائے بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی تھی۔ جبکہ وہ مرد نما عورت سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگی، سلطان نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور آگے کو نکل گئے۔ وہ پورے بازار کا اچھے سے جائزہ لے رہے تھے۔ کافی دیر تک بازار میں ہی گشت کر کے وہ واپس محل آ گئے تھے، لیکن محل آنے کے بعد بھی جو خبر انہیں ان کے وزیر نے بتائی تھی وہ ان کے قدموں تلے زمین نکال چکی تھی۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی رعایا میں ایسا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے جب زنا کا ایک کیس عدالت میں پیش ہوا تھا تو سلطان نے ایک شخص کو ایسی موت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد سے کافی عرصہ تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا تھا، لیکن آج جو کیس ان کی عدالت میں آیا تھا وہ سلطان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ رعایا میں ایک آدمی جو 7 فیٹ کا تھا اپنی جسامت اور قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے پہر لوگوں کے گھروں میں گھس رہا تھا اور گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت کو ان کے باپ بھائی کے سامنے لوٹ رہا تھا۔ خاص کر کے وہ یہ کام گھر کی خواتین کے سامنے کرنے کی بجائے ان کے باپ بھائیوں کے سامنے کرتا تھا۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس کے باپ بھائی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ سلطان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ان کے چہرے کے عضلات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ اس وقت کس کیفیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور گھراتے ہوئے کہنے لگے، فوراً ہی اس ناہنجار شخص کو پکڑ کر لایا جائے۔ ہم اس بدبخت شخص کو خود اذیت کی موت دیں گے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری رعایا میں یہ غلط کام کرنے کی؟ کیا وہ بھول چکا ہے کہ ہماری رعایا میں یہ کام کرنا سخت منع ہے؟
جبکہ وزیر یہ بات سن کر فوراً ہی کہنے لگا، سلطان معظم آپ کی بات درست ہے، ہم فوراً ہی اس شخص کو پکڑ لائیں گے۔ لیکن بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ وہ بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹ کر ایسا فرار ہوتا ہے کہ دن کے اجالے میں وہ کسی کو آج تک نظر ہی نہیں آیا۔ سلطان خاموش ہو گئے اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، وہ اب تک کتنے گھرانوں کی عزت کو خراب کر چکا ہے۔ ان کی آواز کافی مدھم ہو گئی تھی۔ وزیر نے سلطان کے چہرے کو دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس وقت کتنے دکھ اور تکلیف سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس نے بھی مدھم آواز میں کہا، سلطان معظم تقریباً 10 سے 15 گھرانوں کی وہ آدمی عزتوں کو لوٹ چکا ہے۔ سلطان نے غصے کے عالم میں مٹھیاں بینچی، ماتھے پر شکنوں کے جال بچھ گئے، جبکہ رنگ بھی لال سرخ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ہی دھاڑتے ہوئے حکم جاری کیا کہ رعایا میں موجود جتنے بھی 7 فیٹ کے آدمی موجود ہیں ان سب کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ ہم خود معلوم کریں گے کہ آخر وہ ناہنجار شخص کون ہے جو ہماری معصوم بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، اور اس کو ہم بتائیں گے کہ طاقت اور جسامت کیا ہوتی ہے۔ وہ یہ بول کر لمبے لمبے ڈگ بھر کر واپس اپنے محل کے اندر چلے گئے، جبکہ فوراً ہی ان کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت میں موجود 7 فیٹ کے آدمیوں کو وزیر اور سپاہی گرفتار کر کے دربار میں حاضر کر چکے تھے۔ جبکہ یہ بات جب رعایا میں معلوم ہوئی تو بہت سی عوام دربار کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس کے بعد دربار کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، جبکہ باہری لوگ مجمع جمائے فیصلے کے منتظر تھے۔ بہت سے گھرانے جن کی بچیوں کی عزت کو لوٹا گیا تھا وہ بھی تجسس بڑی نگاہوں سے دربار کے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی وقت نہیں تھا دربار لگانے کا، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں دیر کرنے کی سلطان نے ذرا برابر بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، جبکہ ان کے آتے ہی تمام رعایا اور درباری ان کے عدم میں کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نشست کے قریب آئے اور ایک شان سے براجمان ہو گئے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو وہاں پر تقریباً 15 کے قریب 7 فیٹ کے آدمی موجود تھے۔ سلطان تمام مردوں پر طاہرانہ نگاہ ڈال رہے تھے، لیکن کسی ایک کو بھی دیکھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ان میں سے وہ کون شخص ہے جو زانی ہے۔ سلطان کافی دیر تک خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے، لیکن جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ 15 مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، تم میں سے جو بھی شخص زانی ہے، جس شخص نے بھی ہماری سلطنت کی بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا ہے، وہ آگے آ جائے، نہیں تو یاد رکھنا اگر ہم نے اس شخص کو پکڑا اور اس کی پہچان کر لی تو میرا خدا گواہ ہے، میں اس شخص کو اتنی خطرناک موت سے نوازوں گا کہ آنے والی پیڑھیاں بھی اس انسان کا انجام سوچ کر کانپ اٹھیں گی۔ ان کی آواز میں ایک ایسی دھار تھی کہ وہاں موجود تمام افراد ہی کانپ اٹھے تھے، جبکہ وہ 15 کے 15 آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے تھے، سلطان معظم ہم بے قصور ہیں، ہم نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو پامال نہیں کیا ہے، ہم تو خود بہن بیٹیوں والے ہیں، ہم بھلا کیوں کسی کی عزت کو لوٹیں گے؟ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ مکافات عمل بھی کسی چیز کا نام ہے، اگر آج ہم کسی کے ساتھ یہ کریں گے تو ہمیں بھی یہ قرض اپنے گھر سے ادا کرنا ہوگا۔ ہم سب شادی شدہ اور بچے والے ہیں، ہم لوگ بھلا ایسا کیوں کام کریں گے؟ اگر ہمیں جسمانی خواہش ہوگی تو ہم اپنی بیوی کے پاس جائیں گے، ہمیں بھلا کیا حاصل ہوگا کسی کی بیٹی کی عزت کو خراب کر کے؟ وہ سب یک آواز ہو کر بول رہے تھے۔ سلطان خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ یکدم ہی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ تمام مرد ابھی تک گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور ان مردوں کے آگے تلوار کو زمین پر گھسیٹنے لگے، جبکہ یہ منظر دیکھ کر ان مردوں کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وزیر، سپاہی، سب لوگ سلطان کو بغور دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اس بات سے تو بہت اچھے سے واقف تھے کہ سلطان زنا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص بھی زنا کے کیس میں ان کی عدالت میں اب تک پیش ہوا ہے، اس کی موت ان کے ہاتھوں ہی ہوئی ہے، اور وہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان ہی بنا ہے۔ وہ کبھی دائیں جانب کو چلتے تو کبھی بائیں جانب کو چلتے، جبکہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے وہ تمام مرد خوف سے کانپ رہے تھے۔ سلطان کی نگاہیں ان 15 مردوں پر ہی تھیں، وہ صرف ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سلطان کافی دیر تک یہی عمل دہراتے رہے، لیکن جب انہیں واقعی ان 15 مردوں میں کوئی جول نظر نہیں آیا تو وہ یکدم ہی رکے اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے سب کے ہاتھوں کی ہتھ کڑی کھولنے کا حکم دیا۔ جب ان کے حکم کے فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور ہتھ کڑیاں کھول دی گئی تھی، سلطان نے ان تمام مردوں کی جانب دیکھا
اور بآواز بلند بولے، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تم سب کو بے قصور سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، ہماری نظریں تم 15 پر ہی ہیں، یاد رکھنا اگر ہمیں ذرا بھی کوتاہی تم لوگوں میں نظر آئی یا پھر تم لوگ ایسا کوئی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر دھڑ سے جدا کر دیں گے اور دنیا والوں کے لیے تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، تاکہ کوئی بھی شخص زنا جیسی غلاظت کا کام نہ کر سکے۔ تم لوگوں کو بس میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں کے چہرے پر سچائی نظر آ رہی ہے، لیکن میں جاتے جاتے بھی تم سب کو تنبیہ کرتا جا رہا ہوں، مجھے کوئی غلطی نہ ملے، نہیں تو تم لوگ میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ یہ بول کر دربار میں رکے نہیں تھے، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ ان کے جاتے ہی ان 15 مردوں کو بھی رہائی دے دی گئی تھی۔ لیکن سلطان نے ان 15 مردوں پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے سوچ و بچار کر رہے تھے۔ ان 15 مردوں کا قد 7 فیٹ ضرور تھا، لیکن ان مردوں میں کوئی بھی ایسا جول انہیں نظر نہیں آیا تھا جو یہ بات ظاہر کر سکے کہ وہ لوگ زانی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان نے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ بعض اوقات آپ کی نظریں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ انہیں اپنے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر مجرم کون ہے وہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے۔ ان کو اس بات کا اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ زانی شخص ابھی تک ان کے شہر میں ہی موجود ہے، کیونکہ وہ روزانہ یہ کام کر رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ زانی شخص اسی شہر کا رہائشی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی اور شہر کا باشندہ ہوتا تو یقیناً اسے یہ کام کرنے میں 1-2 دن ضرور لگتے، لیکن روزانہ یہ کام ہونا اس بات کی نشاندہی تھا کہ وہ آدمی یہی کا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی جب ان کا دماغ ان کا ساتھ نہ دینے لگا تو اچانک ہی وہ اپنی نشست چھوڑ اپنے حجرے میں آئے تھے اور غسل خانے کا رخ کیا تھا۔ وضو بنا کر انہوں نے مصلی بچھایا اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت نماز حاجات کی نیت باندھی اور ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، آنکھیں بند کیں اور اللہ سے دھیمی آواز میں مخاطب تھے، یا میرے رب میں بہت پریشان ہوں، میں نہیں جانتا میں تیرا عزیز بندہ ہوں یا نہیں، لیکن تو سب کو ایک طرح دیکھتا ہے۔ میری رعایا کی بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے، کچھ شخص کو پکڑ کر سزا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر وہ شخص کھلے عام گھومتا رہا تو یقیناً میری رعایا کی بہت سی بہن بیٹیوں کی عزت پامال ہو سکتی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو کوئی ایک ایسا اشارہ مجھے دے دے جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ شخص کون ہے۔ مجھے تیری پاک ذات پر یقین ہے تو میرا ساتھ ضرور دے گا۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ رات کا آدھا پہر ہوتے ہی وہ اپنے مصلے سے اٹھے اور اپنی خوابگاہ میں آ کر آنکھیں موندے لیٹ گئے۔ ابھی تک ان کے لبوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح جاری تھی۔ وہ پڑھتے پڑھتے کب ان کی آنکھ لگی انہیں علم نہ ہوا۔ سلطان کی آنکھ لگے ابھی کچھ گھنٹے ہوئے تھے کہ وہ اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھے۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، جبکہ باقاعدہ ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ان کی زوجہ ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ایسے اٹھنے سے وہ بھی ہڑبڑا کر بیدار ہوئیں اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، سلطان معظم، سب خیر ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح کیوں اٹھے ہیں؟ ان کے لہجے میں تفتیش تھی اور ساتھ میں فکر کی آمیزش بھی تھی، جبکہ سلطان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور برابر سے مشکیزہ اٹھا کر لبوں سے لگایا، چند گھونٹ پانی کے حلق میں اتارے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کے اچانک رد عمل پر ان کی زوجہ انہیں ہونک بنی دیکھ رہی تھی، جبکہ سلطان نے ایک نظر اپنی زوجہ کو دیکھا اور تسلی بخش لہجے میں بولے، ہم ٹھیک ہیں، آپ آرام کریں، ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ جبکہ بنا دوسری غلط نگاہ ڈالے وہ وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ ان کی زوجہ پیچھے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی کہ اچانک ان کو ہوا کیا ہے۔ سلطان فوراً ہی اپنی خوابگاہ سے باہر آئے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے باہر ہی ان کے سپاہی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو بلانے کا حکم دیا تھا۔ ان کا وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا تھا اور وزیر کو بلا لیا گیا تھا، جبکہ سلطان اپنے مختص کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی دستک سے وزیر کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں پر سلطان اپنی نشست پر خاموشی سے براجمان تھے۔ اس پہر سلطان کا وزیر کو بلانا اس بات کی صاف نشاندہی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل مل چکا ہے۔ سلطان کی عادت ہی وہ رعایا کے مسائل اپنے وزیر کو ضرور بتاتے تھے۔ سلطان کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ وزیر نے گلا کھنکار کر انہیں مخاطب کیا اور ادب سے بولا، سلطان معظم، رات کی اس پہر آپ نے ہمیں یاد فرمایا، سب خیر ہے؟ وزیر کی آواز سے کمرے کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ سلطان بھی ہوش میں آ کر وزیر کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور دھیرے دھیرے اپنے اس خواب کے بارے میں انہیں بتانے لگے جو بھی انہیں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ جبکہ جیسے جیسے وزیر ان کا وہ خواب سن رہا تھا، اس کے چہرے پر
परेशानी छलकना शुरू हो गई थी। सुल्तान भी काफी परेशान थे, लेकिन वो काफी एतमाद से उस शख्स की निशानदही कर रहे थे जो तमाम मसाइल की जड़ था। सुल्तान अपना ख्वाब सुनाकर खामोश हो गए तो ख्वाब की सुन लेने के बाद वजीर बेयकीनी से बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ख्वाब गलत है, क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। वजीर इस बात को कबूल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब सुल्तान ने कुछ निशानियां वजीर को बताई तो वो भी सर इस बात में हिलाकर सुल्तान की बात पर यकीन करते हुए कहने लगा, मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आपकी ज़ात पर भरोसा है। आप अल्लाह ताला के एक नेक बंदे हैं। आपके ख्वाब कभी भी झूठे नहीं हो सकते। जितने भी ख्वाब आपने अब तक देखे हैं वो सब के सब सच पर मबनी थे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ही कोई ना कोई इशारा ज़रूर देता है। हमें एक बार इस पर अमल करना चाहिए। क्या पता आपका ख्वाब सही साबित हो जाए और हमारा मुजरिम पकड़ा जाए। सुल्तान भी फ़कत हाँ बोलकर अपनी जगह से खड़े हो गए और फ़ौरन ही वो लोग इस मिशन पर लग गए जो सुबह शुरू होना था। लेकिन ख्वाब की वजह से वो मिशन रात की पहर शुरू हो चुका था। सुल्तान के ख्वाब में जो मंजर आए थे वो दरअसल कुछ ऐसे थे कि सुल्तान एक खाली गली में खड़े हुए थे, जबकि एक और औरत नुमा मर्द जिसने गुलाबी रंग का लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, मेकअप चेहरे पर तय जमाई हुई थी और सर के बाल मर्दों जैसे थे और छाती भी मर्दों के जैसी थी। वो निस्वानी चाल चलता हुआ उस गली से गुजर रहा था, जबकि अचानक ही वो रुका और बिना कुछ सोचे समझे घर में दाखिल हो गया। ख्वाब में मौजूद सुल्तान भी उस घर के करीब आए जहाँ पर उन्होंने उस आदमी को जाते देखा था। अभी वो उस घर के अंदर कदम रखते इससे पहले उन्हें औरतों के चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी और बाप भाइयों के रोने की भी। वो उस घर के अंदर जाते, लेकिन इससे पहले घर में आग का शोला भड़का था और वो यकदम ही बेदार हो गए थे। उस ख्वाब के बाद उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स आया था जिससे दोपहर के वक्त उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उस शख्स का कद भी 7 फीट ही था और उस मुजरिम इंसान का कद भी 7 फीट है। वजीर यही बोल रहा था कि हो सकता है कि आपका ख्वाब गलत हो और वो शख्स ऐसा ना हो, क्योंकि वो बहुत ईमानदार शख्स है और ईमानदारी के साथ अपने सारे काम करता है। सुल्तान भी उसकी ईमानदारी के कायल थे, लेकिन जो ख्वाब उन्होंने देखा था उस पर वो अमल ज़रूर करना चाहते थे। लोग सीधा उस आदमी के घर आए थे जहाँ वो रहाइश पजीर था, लेकिन सुल्तान के ख्वाब के मुताबिक वो शख्स उस पहर रात में घर मौजूद ही नहीं था। यानी इसका साफ मतलब था कि वो किसी के घर के अंदर घुसकर किसी की बहन बेटी की इज्जत को लूट रहा है। ये बात सोचते ही सुल्तान ने पूरे शहर में अपने सिपाहियों को फैला दिया था। हर घर में सिपाही खामोशी से तलाशी लिए जा रहे थे। सुल्तान बजाते खुद भी वजीर के हमरा लोगों के घर की तलाशी ले रहे थे। ये काम इतनी खामोशी से किया जा रहा था कि किसी को इल्म भी नहीं हो रहा था और उनके घर की तलाशियां भी ली जा रही थी। सुल्तान अभी एक घर की तलाशी लेते इससे पहले उनके कानों में किसी औरत की घुटी घुटी आवाज़ सुनाई दी। उनके कदम यकदम ही जंजीर हुए। वजीर जबकि आगे निकल गया था। सुल्तान बिना कुछ सोचे समझे उस घर में दाखिल हुए और सामने का मंजर देख उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके ख्वाब के मुताबिक सामने कोई और नहीं बल्कि वही मर्दनुमा औरत यानी ख्वाजा सरा मौजूद था, जिसका कद 7 फीट था। उसकी जिसामत काफ़ी अच्छी थी, जबकि कोने में ही जिस औरत की बेहुरमती वो कर रहा था उसके बाप भाई बैठे रो रहे थे, क्योंकि वो लोग उस आदमी के सामने बेबस हो गए थे। उनके चेहरे से मालूम हो रहा था कि वो लोग काफ़ी ज़ख्मी हो गए हैं और अब लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे। जबकि सुल्तान ने फ़ौरन ही अपना कमान संभाला था और बिना कुछ समझने का मौका दिए बगैर वो तीर उस आदमी के सीधा पीठ में पेवस्त किया था, जबकि वो आदमी बिलबिलाकर रह गया था। उनकी मौजूदगी से फ़ौरन ही वो लोग खड़े हुए थे और सुल्तान को हैरत बड़ी निगाहों से देखने लगे, क्योंकि किसी के ज़हन गुमान में भी नहीं था कि बजाते खुद सल्तनत के बादशाह सुल्तान उनके घर में खड़े होकर उनकी हिफाजत फरमाएंगे। जबकि उस आदमी ने सुल्तान को देखा तो वो यकदम ही हड़बड़ाकर दूर हुआ और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो घर से निकलता इससे पहले सुल्तान ने उसको पकड़ लिया और बाहर मौजूद उनके सिपाहियों ने भी उसे घेरे में करके गिरफ्तार कर लिया था और रात भर के लिए उसे काल कोठरी में डाल दिया था। जबकि अगले रोज ही पूरी रियाया में ये ऐलान कर दिया गया था कि सबको बड़े मैदान में जमा होना है, क्योंकि वो मुजरिम जो घरों में घुसकर लोगों की बहन बेटियों के साथ जिना कर रहा था वो पकड़ा गया है। ये ऐलान सुनते ही दूर दराज से लोग उसकी सजा देखने के लिए बड़े मैदान में जमा हो गए थे। अदालत लगा दी गई थी और सुल्तान अपनी नशिस्त पर बराजमान हो गए थे। वहाँ मौजूद उस शख्स को सुल्तान ने उल्टा लटका दिया था, जबकि रियाया ने हुक्म दिया था कि उस इंसान को संसार कर दिया जाए। वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए थे और उसके जिस्म को पत्थरों की बरसात से चंद ही पल में मस्मार कर दिया था। इस वाक़े से ये बात साबित होती है, बाज़ुकात आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता। अल्लाह ताला से अगर हम सच्चे दिल से दुआ मांगे तो वो हमारी दुआ ज़रूर कबूल करता है और अपनी तरफ से कोई एक इशारा हमें ऐसा देता है जिससे हम इस गलत इंसान को पहचान लेते हैं।
दोस्तों ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।